شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمدًا عبده ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کلمہ پڑھنے والے مسلمان شخص کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر ایسا نظریہ اور ایسا عقیدہ، ایسا تصور اور خیال پیدا کرنا چاہیے کہ جس عقیدے اور تصور پر قرآن اور سنت نبوی کی مہر ہونا ضروری ہو، وہ تصور اور وہ عقیدہ اور وہ نظریہ جس پر قرآن اور سنت کی مہر نہ ہو، وہ عقیدہ اور نظریہ مردود ہوتا ہے، نہ مقبول ہوتا ہے، نہ معلوم ہوتا ہے۔ مسلمان بندے کو قرآن اور سنت نے یہ نظریہ اور عقیدہ دیا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان کے دل کے اندر صرف ایک ہی تصور اور خیال ہونا چاہیے، ایک نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس مالک کی میں عبادت کرتا ہوں، جس مالک کو میں سجدہ کرتا ہوں، جس مالک کے نام کی میں نظر و نیاز دیتا ہوں، جس مالک کی مرضی اور رحمت کے مطابق میں زندگی کے ایام گزارتا ہوں، وہی مالک ہے کہ جس کے اوپر نہ موت ہے، نہ نیند ہے، نہ اونگ ہے، نہ فنا ہے، نہ ختم ہونا ہے۔ وہ ایسی شخصیت اور ذات ہے کہ جس کے وجود پر سلامتی ہمیشہ رہتی ہے، اور وہ ذات جس کو عارضی طور پر سلامتی بخشنا چاہے تو وہی دنیا کے ایام میں سلامت رہ سکتا ہے۔ یہ عقیدہ اور تصور جب دل دماغ میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس وقت منشا پورا ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، کہ جس مالک کی آدمی عبادت کرتا ہے اسی مالک کو ہمیشہ بقا ہے، اسی مالک کی وجود پر ہمیشہ سلامتی ہے۔ باقی جو بھی ہے دنیا میں آیا ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا بلکہ یہاں سے جانے کے لیے آیا۔ اس لیے اللہ
جس آدمی کو دنیا کے اندر جس رنگ میں سلامت رکھے اس کی سلامتی میں پھر کوئی رکھنا نہیں ڈال سکتا، اس کی سلامتی کے اندر پھر کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی رد و بدل نہیں آتا، بلکہ اس کی سلامتی کی اللہ رب العزت پھر عرش معلی سے گارنٹی عطا کرتے ہیں کہ لوگوں اس ذات کو، اس جماعت کو، اس افراد کو، ان لوگوں کو میں اللہ کی طرف سے سلامتی کا سرٹیفکیٹ جاری ہو چکا ہے، اب جو بھی اس کی سلامتی کے اندر آ کے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا وہ خود تو فنا اور برباد ہو جائے گا، لیکن جس کو میں نے سلامتی عطا کی ہے اس کی سلامتی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جس طرح اللہ اپنی سلامتی کے اندر کسی کو رکھنا نہیں ڈالنے دیتا، اسی طرح جس کو اللہ سلامت رکھتا ہے اس کی سلامتی میں بھی فرق نہیں آنے دیتا۔ یہاں تک کہ وقت کا بادشاہ ہے، روم کا بادشاہ ہے، بڑا ظالم جابر بادشاہ ہے، وہ دنیا کو کہتا ہے کہ جو میری عبادت کرے گا وہ تو سلامت رہے گا، جو میری عبادت اور سجدے سے اعراض کرے گا وہ دنیا کے اندر نہیں رہ سکتا، نہ اسے رہنے دیا جائے گا، نہ اس کا رہنے کا یہاں حق بنتا ہے۔ جب اس روم کے بادشاہ نے یہ نظریہ عوام کے اندر پھیلایا کہ میری ہی عبادت کے اندر سلامتی رہ سکتی ہے، میری عبادت کے بغیر کوئی آدمی سلامت نہیں رہ سکتا، اس کے وجود کے اندر بقا نہیں آ سکتی، جب اس نے یہ اعلان کیا تو یہ اعلان اکثر لوگوں نے تسلیم کیا کہ ہاں یہ وقت کا بادشاہ ہے، اس کو اگر راضی نہ رکھا گیا تو سلامتی نہیں مل سکتی۔ اکثر لوگ ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ مالک کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں، مالک کی پہچان کرنا چھوڑ دیتے ہیں، مالک کو راضی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، مالک سے تعلق وابستہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب اس بادشاہ ظالم نے یہ عوام کے اندر بات رکھی تو اکثر لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا، اس کا دورہ ہے، اس کا زمانہ سلطنت چل رہا ہے، تمام کائنات کے اوپر اس نے اپنا زور جمایا ہوا ہے، تمام لوگ سہمے ہوئے ہیں، ڈر اور خوف کی وجہ سے کوئی آدمی اس کے خلاف لفظ بولنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اتنے میں اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ چند نوجوانوں کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی گئی کہ دیکھو یار، یہ اپنے آپ کو وقت کا خدا کہتا ہے اور اپنی عبادت کرواتا ہے، جبرن لوگوں کو اپنی سلطنت منواتا ہے، کیوں نہ ہو کہ اس کے خلاف کوئی ایسی آواز کھڑی کی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اصل سلامتی دینے والا کون ہے۔ اصل سلامتی تو اس کے پاس ہے جو خود بھی سلامت رہتا ہے اور جسے سلامتی دیتا ہے اس کی سلامتی کے اندر فرق بھی نہیں آنے دیتا۔ جب ان نوجوانوں کے دل کے اندر یہ بات آئی تو شدہ یہ ان کی بات اور یہ نظریہ اور خیال لوگوں کے اندر پھیلنا شروع ہو گیا کہ یار، اصل یہ جو بادشاہ اپنے آپ کو رب کہلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری عبادت کے بغیر تم دنیا میں نہیں رہ سکتے، حقیقت کے اندر اس نے یہ فراڈ کیا ہوا ہے۔ مالک حقیقی تمام جہان کا کوئی اور ہے، یہ مالک حقیقی نہیں ہے۔ جب ان نوجوانوں نے یہ تصور دنیا کے اندر پھیلایا تو ان کی اطلاع اور خبر بادشاہ کو پہنچائی جاتی ہے کہ بادشاہ سلامت، تیرے ملک میں رہتے ہوئے چند نوجوان، اور وہ عام غریب بھی نہیں ہے، امیر اور کبیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، وزیر اور مشیر ان کے ماں باپ بنتے ہیں، تو ان کا یہ حال ہے کہ وہ لوگوں کو دنیا کے اندر یہ باتیں پھیلا رہے ہیں کہ لوگوں، مالک مربی کوئی اور ہے، محسن کوئی اور ہے، آقا کوئی اور ہے، داتا کوئی اور ہے، ملجا کوئی اور ہے، غوث اعظم کوئی اور ہے، دستگیر اور ہے، غریب نواز اور ہے، ہم نوا اور ہے، تمام کائنات کی رسی تھامنے والا کوئی اور ہے، تمام جہان کے نظام کو چلانے والا کوئی اور ہے، تمام جہان کا رازق کوئی اور ہے، ناصر کوئی اور ہے، محیی کوئی اور ہے، ممیت کوئی اور ہے، معطی کوئی اور ہے، نافع کوئی اور ہے، زار کوئی اور ہے، اول کوئی اور ہے، آخر کوئی اور ہے،
ظاہر کوئی اور ہے، باطن کوئی اور ہے، قدوس کوئی اور ہے، سبوح کوئی اور ہے، التقدس والا کوئی اور ہے، تجلی تسلی تعلی والا کوئی اور ہے، جلال و جمال و اقبال و بخت والا کوئی اور ہے، رحمت و انوست و برکت والا کوئی اور ہے۔ جس کے سامنے یہ دنیا جھکتی ہے، سجدہ کرتی ہے، یہ تو رب کا ایک بندہ ہے، عاجز ہے، فقیر ہے اور حقیر ہے۔ جب انہوں نے یہ نظریہ پھیلایا تو لوگوں نے بادشاہ کو شکایت کی کہ تیرے ملک میں اب خیر، چند فسادی کھڑے ہو گئے نہیں جڑے چند دنوں دے اندر اندر تیرے ملک دا تیا پاچا کر کے تباہی بربادی دے گھاٹ اتار دے سن۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیتا کہ وہ نوجوان جڑے اے گلاں کردے انہاں نو جلدی جلدی گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ بادشاہ دے سامنے پیش کیتا ہے۔ بادشاہ انہاں نوجواناں دی شکلاں دیکھدا ہے، حسن جمال دیکھدا ہے، انہاں دی لہکدی چمکدی لڑھکتی جوانی دیکھدا ہے۔ دیکھنے تو بعد انہوں ترس بھی بڑا آندا ہے، یار اجے نویں نویں جوانی چڑھدے پین تے ہنے انہاں نو میں اگر عذاب دی بھینٹ چاڑ دیتا تا انہاں دی جوانی ضائع برباد ہووے سی۔ اے نویں نویں دماغ تے جذبات تے عقل ہوندے نے جنہاں نو فرق لگ ویندا ہے، اس واسطے انہاں نو بڑے طریقے نال سمجھا سلجھا کے گل کراں تاکہ جلدی گل سمجھ ونجن تے کسے نظریے دے مطابق زندگی گزارن۔ اسے طریقے دے نال بادشاہ دے سامنے کھلوتن تے او بڑے پیار نال پوچھ دے من ربکم، اور نوجوانوں جلدی کرو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا مشکل کشا کون ہے، تمہارا حاجت روا کون ہے، تمہاری قسمت کو تبدیل کرنے والا کون ہے۔ من ربکم، تمہارا وہ رب کون ہے جس کے تم قائل ہو، حالانکہ تمہارے باپ دادے، تمہارے چھوٹے بڑے خاندان والے، کنبے اور قبیلے والے جتنے بھی ہیں وہ تو سارے کے سارے مجھے سجدہ کرتے ہیں، میرے دربار پر جھکتے ہیں، میرے سامنے آ کے اپنی نظر و نیاز اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور تم کسی اور کی عبادت کی بات کرتے ہو۔ جلدی کرو مجھے بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا مشکل کشا کون ہے۔ وہ نوجوان یہ نہیں دیکھتے کہ بادشاہ کا دربار ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا ہم نوا بھی کوئی نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اس کے سامنے اس کی بغاوت کریں گے تو نتیجہ بھی بڑا خراب نکلے گا، ہماری جان کو بھی خطرہ ہے، ہمارے امن اور سلامتی کو بھی خطرہ ہے۔ ساری چیزوں کی پرواہ کرتے ہوئے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، کسی چیز کا رعب دل میں نہیں رکھتے، فوراً بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دیتے ہیں، ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا۔ فوراً جواب دیتے ہیں، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پروردگار، ہمارا مربی اور محسن، ہمیں سلامتی دینے والا وہ ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے۔ ہمارا صرف رب نہیں ہے کہ وہ ہمیں سلامت رکھتا ہے، ہمیں روزی دیتا ہے، ہماری خیر خبر رکھتا ہے، نانا بلکہ رب السماوات والارض، زمین آسمان میں جتنی چیزیں بھی موجود ہیں تمام کا رب کون ہے؟ صرف ایک ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جب زمین آسمان کے اندر رہنے والی مخلوقات کا رب وہ ایک آپ اللہ اکیلا ہے تو ہم کہتے ہیں لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ اگر ہم اس مالک کے علاوہ کسی خیر کی عبادت کے لیے تیار ہو جائیں، کسی خیر کو ہم آواز دیں یا ندا دیں یا بلائیں، جس وقت بھی ہم اپنے مالک کو چھوڑ کے کسی غیر کے دروازے پر جائیں گے اس وقت ہم جیسا بے وقوف اللہ کے دربار میں اور کوئی نہیں ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے
کہ عقل اسی چیز کا نام ہے کہ آدمی اس ذات کو پکارے جس ذات کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے اور جس ہاتھ کے اندر بقا اور سلامتی ہے. اسی لیے مشرک آدمی کے اندر عقل نہیں ہوتی، اس لیے وہ شرک کرتا ہے کہ سلامتی اور بقا دینے والی ذات کو چھوڑ کے ان ہستیوں کو بلاتا ہے جو جیتے جاگتے زمین پر موجود تھے، اچانک موت کے ارے اور فرے آئے، ان کو فنا کر کے رکھ دیا. وہ اپنے بال بچوں کو دنیا کے اندر یتیم کر کے چلے گئے، لاوارث کر کے چلے گئے، اور 2 گز کے کپڑے کے مالک بن کے قبروں کے اندر جا کے انہوں نے ڈیرے لگا دیے. مشرک آدمی ان کو جا کے بلاتا ہے، ان کے سامنے جا کے جھکتا ہے. اس لیے اللہ فرماتے اکثرهم لا یعقلون، لوگوں ایسے مشرک آدمی کے اندر عقل نہیں ہے. اگر عقل ہوتی تو نہ سننے والی مخلوق کو قطعا نہ بلاتا تو اس کو بلاتا. انہ هو السمیع العلیم، جو ہر بات کو جانتا بھی ہے اور آواز کو سنتا بھی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم تو اس رب کے علاوہ کسی کو بلانے کے لیے تیار نہیں ہیں. بادشاہ نے جس وقت دیکھا کہ یہ تو اپنے بیان کے اندر مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان مبين. اے بادشاہ سلامت، جتنے بھی ہماری قوم والے، برادری والے، کنبے قبیلے والے، ہمارے آباء و اجداد اللہ کے علاوہ جن جن کو بلاتے ان کے پاس نہ کوئی دلیل موجود ہے، ان کے پاس نہ کوئی ثبوت موجود ہے. وہ بغیر دلیل اور ثبوت کے اگر وہ جھوٹے خداؤں کو سچا مان کے عبادت پر پختہ ہو گئے ہیں تو ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اس جیتے جاگتے زندہ خدا کے ہوتے ہوئے ہم ان مردوں اور بتوں کو بلائیں، ہم قبر والوں، حجر والوں، مزار والوں کو بلائیں. ہم ایسے بے وقوف نہیں ہیں. وہ بے وقوف ہونے کے باوجود اپنی بے عقلی کے اوپر ڈٹ سکتے ہیں تو ہم دلائل کے ہوتے ہوئے اپنے رب کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ قوم والے جتنے بھی ہیں یہ نادان ہیں، یہ بے وقوف ہیں. ان کو اپنے رب کا پتہ بھی نہیں، رب کا پتہ بھی نہیں ہے. اگر پتہ ہوتا تو یہ کسی غیر کو قطعاً نہ بلاتے. اس لیے بادشاہ سلامت، ہم تو اسی رب کے قائل ہیں جو ہمارا پروردگار، زمین و آسمان کا پروردگار، ساری دنیا کا مالک مختار، ہم اسی کی عبادت کریں گے، کسی کو نہیں بلائیں گے. بادشاہ نے کہا تم نوجوان ہو، چند دن کی مہلت دیتا ہوں، ابھی ابھی نوجوانی چڑھ رہے ہو، ابھی ابھی جوانی کا خون تمہاری رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے. جذباتی فیصلہ نہ کرو، ٹھنڈے دل سے سوچو، گھر میں جا کے مشورہ کرو، اپنے ماں باپ سے مشورہ کرو، اپنے یار اور دوستوں سے جا کے مشورہ کرو. اگر تم اسی مذہب پر قائم رہے تو پھر تمہاری سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی. اگر تم واپس لوٹ کے آ جاؤ گے تو پھر ہم سوچ لیں گے کہ آپ کے متعلق کیا فیصلہ کرنا ہے. اگر واپس لوٹنے کی آپ سوچ کے آئے تو پھر تو تمہارے حق میں فیصلہ بہتر ہوگا. اگر تم نے یہی رٹ لگائی کہ ہمارا آقا داتا کون ہے؟ اللہ ہے، تو پھر تمہاری خیر، پھر میں بادشاہ ہوں، جو دل چاہے گا میں سزا دوں گا. چند دن تمہیں مہلت دیتا ہوں، جاؤ سوچو، سوچ کے فیصلہ کر کے آ جاؤ. نوجوان چلے جاتے ہیں. دقیانوس بادشاہ انتظار میں بیٹھا ہے کہ ابھی ابھی سوچ کے واپس آئیں گے اور جواب دیں گے. وہ نوجوان جب چلے جاتے ہیں، سوچنے کے بعد، مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ طے کی ہے بات کہ اب 2 راہیں ہمارے سامنے موجود ہیں، یا تو توحید کو چھوڑنا پڑے گا یا وطن کو چھوڑنا پڑے گا. اگر اسی ملک کے اندر رہیں گے، اسی وطن کے اندر رہیں گے تو پھر ہماری جان نہیں رہے گی، پھر ہمارے ایمان کے اوپر وہ لوگ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں گے.
اگر ہم اپنے وطن کو قربان کر دیں گے، اپنے ماں باپ کی ممتا کو قربان کر کے یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں گے تو پھر ہمارا ایمان بچ جائے گا، ہماری جان بچ جائے گی، اور اگلے جا کے دوسرے ملک کے اندر لوگوں کو واعظ اور تبلیغ کریں گے، کوئی اور لوگ ہمارا مسئلہ ماننے والے بن جائیں گے۔ اگر ہم نے یہیں رہ کے زندگی گزارنی ہے تو پھر یہ لوگ ہمیں قتل کر دیں گے، مسئلہ اندر ہی اندر رہ جائے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں لگے گا۔ اس لیے جلدی کرو یار، یہاں سے کوچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس وقت وہ کوچ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، جس وقت وہ جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ جانے کے مشورے کر رہے ہیں، ہم ان کے دل کے اندر ہدایت کو، رحمت اور برکت کو کوٹ کوٹ کے بھر رہے ہیں تاکہ یہ مضبوط ہو جائے۔ وربطنا علی قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں کو ہم نے اپنے رحمت والے ہاتھوں کے اندر تھام لیا کہ یہیں کہیں ڈگمگا نہ جائے، کہیں متزلزل نہ ہو جائے، کہیں کانپنا شروع نہ ہو جائے۔ ہم نے اپنی مٹھی کے اندر ان کے دلوں کو بند کر لیا۔ جب ان کے دل اللہ کی مٹھی میں آ گئے اور فیصلہ بھی اسی طرح وہ کرتے گئے جس طرح اپنے مالک کی مرضی تھی، وہ کہتے ہیں کہ وطن چھوڑنا ہے، یہاں سے چلے جانا ہے۔ جس وقت وطن چھوڑ کے وہ جا رہے ہیں، جنگل کے راستے پر جا رہے ہیں، واقف بھی نہیں ہے، آج تک پیدل سفر بھی نہیں کیا، وزیروں کے بیٹے، ناز و نعم میں پلنے والے نوجوان، ابھی ابھی جوانی چڑھے ہیں، ابھی ابھی رت چڑھے ہیں، ابھی ابھی جوانی کا منہ دیکھا ہے، اور اچانک ان کو وطن چھوڑنا پڑ گیا ہے، اچانک ان کے اوپر مصیبت آن پڑی ہے۔ اس وقت وہ جا رہے ہیں، یوں ہی جنگل کے اندر جاتے ہیں، اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک غار ان کو نظر آتی ہے، جو غار عجیب و غریب شکل کی ہے۔ جب اس کے قریب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار چلو اپنے مالک سے دو چار باتیں تو کر لیں، جس مالک کی خاطر ہم نے وطن چھوڑا، جس مالک کی خاطر ہم نے گھر چھوڑا، جس مالک کی خاطر رشتہ دار اور ماں باپ قربان کر دیے، اس مالک کے ساتھ کوئی دو چار باتیں تو ہونی چاہیے۔ اسی وقت وہ کہتے ہیں ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے پروردگار، ہم تیرے راستے پر چل پڑے، تینوں راضی کرن واسطے وطن چھوڑ کے آ رہے ہیں، ساریاں چیزاں قربان کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ ہن ایک تا کر، آتنا من لدنک رحمہ، اللہ ہن اپنے طرفوں کوئی خاص رحمت دی کرم دی نظر کر لے ساڈے اوتے، کیوں جو تیری رحمت تو بغیر ساڈا کم چلنا نہیں۔ بادشاہ دی رحمت کو لو بھی معروم، والدین دی شفقت کو لو بھی معروم، ملک والیاں دی شفقت تو بھی معروم۔ ہن شفقت تے رحمت اگر ساڈا سہارا بن سکدی ہے تاں کس دی؟ رحمتن وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہ ہن تیرے اگے عرض پہ کر دیا ہے، جو تو ساری سلامتی تے بقا دا ذمہ دار ہے، اسا تیرے سارے چل پے، سانو رستیاں دا بھی پتہ کوئی نہیں، علاقے دا پتہ کوئی نہیں، ملکاں دا پتہ کوئی نہیں، حالات دا پتہ کوئی نہیں۔ اللہ تیریاں آسرے لے کے تیرے سہارے تے ٹر کے چل پے، اس وقت ہن تو ساڈا ذمہ دار بن ونج۔ اللہ فرماندا جڑے ویلے دعا منگیے، نوجواناں مشورہ کیتا کہ یار اسے غار دے اندر تھوڑی دیر دوپہرا کر لیندے، دوپہر گزارنے تو بعد شامی وقت ٹر پیساں تے جا کے سفر کرساں، پھر جتھے نصیب ہویا اوتھے جا کے ٹھہرساں۔ اللہ فرماندا ہے او غار دے اندر داخل ہوئے نے، جو ہی غار وچ داخل ہوئے کہ تھوڑا جیا آرام کر لویے، او تھوڑے آرام دی نیت نال ستن تے ساڈا ارادہ، انہاں دا ارادہ قلیل تے ساڈا ارادہ طویل۔ او تھوڑی دیر واسطے غار وچ وڑ کے آدن کہ یار تھوڑی جی کنڈ سدھی کر لویے، کافی دیر پیدل چلے ہیں، تھکے ہارے ماندے ہو گئے ہیں، جو ہی وہ غار کے اندر لیٹتے ہیں، لیٹنے کے لیے وہ اپنی پیٹھ سیدھی کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پتہ ہے ہم نے کیا کیا، ضربنا علی آذانہم،
ضربنا علی آذانہم، اللہ فرماندا ہے انہاں میرے کولو رحمت منگی، رحمت منگن تو بعد غار وچ سون لگن تے میں کیا کیتا ہے، ضربنا علی آذانہم، رحمت دے ہتھاں نال انہاں دے کناں تے تھپکیاں دتیاں، کہ دتیاں جے بندہ رحمت منگے تا اللہ دیندا ہے، اللہ جے بندہ سروں منگے ہی نہیں آکھے میری تا اللہ سندا ہی نہیں تے انہاں بزرگاں دی اللہ موڑدا نہیں، پھر اللہ فرماتا ہے ساری زندگی رحمت تو محروم ہی ہو سے۔ اگر رحمت لینا چاہندی حرکت کرنا تیرا کم، ایویں زبان نو ہلا تا دیکھ پھر ویکھ اللہ دی رحمتاں کنج وسدیاں تیرے اوتے۔ ضربنا علی آذانہم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رحمت کی تھپکیاں ان کے اوپر دینا شروع کر دی، جویں ماں اپنے بچے نو لوریاں دے کے سوا دیندی ہے، سہ ونج میرا بچہ، جے گرمی ہوئی تے میں تینوں پکھا جلیندی رہے ویسا، جے سردی ہوئی تے میں تیرے تے کپڑے پاندی رہے ویسا، گرمی تے سردی دا پرواہ نہ کر، مزے دیاں نیندراں کر، تیری ماں تیرے اتے پیرا دیون واسطے بیٹھی ہوئی ہے، سردی دیاں راتاں تیرے اتے ماں پیرے دے کے تینوں سواندی ہے، تیری سردی تے گرمی دے حالتاں تبدیل کر دی رہندی ہے۔ اللہ فرماندا ہے ماواں کولوں تے دور ہو کے نے، ماواں تے انہاں دے کول کوئی نہیں، باپ تے انہاں کول کوئی نہیں، وقت دا بادشاہ انہاں دے کول کوئی نہیں، اوتھے کون موجود ہے؟ ہن جنگلاں وچ ڈیرے لا کے ستے ہوئے، غار وچ ستے ہوئے، کسے دی انہاں تے نظر پیندی، ساری دنیا دیا نظراں کولوں دور تے ایک اللہ دی نظر دے قریب، اللہ انہاں دی حالتاں ویکھدا پیا، اللہ فرماندا ہے میں آپ کے کردا انہاں دے اوتے رحمت دیاں تھپکیاں دے کے میں سوا دتا ہے، تے جس بندے نو اللہ رحمت دیاں تھپکیاں دے وے کتنی مزے دی نیند کرسیو۔ بچے نو ماں تھپکی دے تے مزے نال سیر آندا ہے، جے اللہ تھپکی چا دے تے کتنا مزہ آونا ہے۔ انہاں نو تے اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا، انہاں تا کہ تھوڑی دیر ادھا گھنٹہ سہسا تے پھر جاگ پیسا۔ اللہ فرماندا ہے 300 سال تے اتے 9 سال، 3 صدیاں تے 9 سال تک انہاں دی اکھ ہی نہ کھلن دتی، کیوں جو تھپکی کس دتی ہے؟ جے بچے نو ماں تھپکی دے سارا دن اکھ نہ کھلے، اللہ فرماندا ہے جینو میں اپنی شفقت نال تھپکیاں دیواں 3 صدیاں تک ہی ستے رہن تے پرواہ نہیں ہوندی، 9 سال اتے مزید چلے جاون تاں ہی پرواہ نہیں ہوندی۔ اللہ کے کیتا ہی؟ اللہ دا ضربنا علی آذانہم، اللہ چلو تھپکی دے کے سوا دتا ہی، او نیندر تاں کر گئے تے جڑے ویلے بچہ تھکدا ہے کافی دیر تونی سیندا ہے، ماں نو خیال آندا ہائے ہائے میرا بچہ تا صبح دا ستا ہے، 4-5 گھنٹے گزر گئے، ہکی پاسے تے ستا ہوئے، متا پاسا میرے لال دا تھک ونجے تے میرا لال جاگ نہ پوے۔ او جلدی جلدی ماں اپنا کم چھوڑ کے آندی ہے، آ کے تے اپنے معصوم بچے نو ایک پاسے تو دوے پاسے پرتا کے پھر مزے دے نال تھپکیاں تے لوریاں دے کے چلی جاندی ہے۔ ہن تسلی ہے کہ ہن مزید اتنی دیر سہ جا سی، میں او دا پاسا تبدیل کیتا ہے۔ اللہ تو کے کیتا ہی؟ اللہ فرماندا ہے وَنُقَلِّبُهُ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، او کائنات والے ہو ماں تے تھپکیاں دے کے تے کم لگ ویندی ہے تے میں کدے اپنے کم نہیں کیتے، میں کے کردا نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، میں بندے دے کولوں دور ہوندا ہی کوئی نہیں، تھکن انہوں دیندا ہی کوئی نہیں، تکلیف انہوں دیندا ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماندا ہے جو ہی میں محسوس کیتا ہے کہ دیر گزری ہے، میں اسے ٹائم انہاں دا پاسا آپ تبدیل چا کیتا ہے، انہاں دا پاسا
آپ بدلی کیتا ہے. اللہ فرماندا ہے کھبے تو سجے کر دیتا ہے, سجے تو کھبی سائیڈ تے کر دیتا ہے. میں آپ رحمت دی نظر تے کرم کردا رہ گیا. انہاں دی نیندر دے اندر میں خلل نہیں آون دیتا, انہاں دے سکون تے آرام دے اندر میں بے آرامی نو داخل نہیں ہون دیتا. بالکل آرام ہی آرام ہے. اللہ اتنی دیر تو نہیں جو سوائی رکھی آئی, آخر تو گرمی بھی آندی ہونی ہے. سورج 12 بجے دے ٹائم تے بھی آندا ہے, اپنی تمازت بھی دکھاندا ہے, اپنی حرارت بھی دکھاندا ہے, اپنی تپش تے حدت تے شدت دیاں تپش دیاں تھپڑ اللہ کے انتظام کیتا ہی. اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے او ستے ہن اچانک کوئی قافلہ بھی گزر سکدا ہے. ویکھے جو نوجوان کون ان ستے ہوئے, اللہ فرماندا ہے او اگر مست نیند وچ ستے ہوئے نا, ویکھن والا انہاں نو غفلت وچ ویکھیا حملہ کر سکدا ہے, انہاں دے اوتے کوئی نہ کوئی ڈاکا ڈال سکدا ہے. اللہ فرماندا ہے آؤ دیکھو میں حفاظت دا کنج رنگ بنا دیتا ہے. تحسبهم ایکاذا وهم رقود. اللہ فرماندا ہے اگر کوئی بندہ اس غار دے کولو گزریا, آ کے جھاتی مار کے ویکھیا جو ستن کے جاگ دن, پہرے دار کوئی بیٹھا کہ کوئی نہیں بیٹھا, اللہ فرماندا ہے ویکھن والے نو انج معلوم ہوندا ہے کہ یہ اکھاں تان کے جاگ دے پین, اے تاں اونج تا پکی نیند ستے ہوئے, پر اکھاں دی حالت اللہ انج بنا دیتی ہے جو ویکھن والا اتو جان کے ویکھے ڈر کے پیچھے نسدا ہے, نہ ادھر نہیں جانا, وہ تاں جاگ دے پن. جیڑا اندر وڑیا مکے مار کے انہوں تباہ و برباد کر دے سن, بالکل اندر نہیں جانا. تحسبهم ایکاذا وهم رقود. اللہ فرماندا ہے انج محسوس ہوے حالانکہ وہ تا مزے دی نیند وچ ستے ہوئے, پر ویکھن والے نو میں انہاں دا منظر انج بنا دیتا ہے, وہ سمجھدا ہے کہ تا بالکل جاگ دے پن, انہاں دے اوتے نیندر آئی کوئی نہیں. اللہ فرماندا ہے ایک انہاں دی حفاظت انج کیتی ہے تے جدوں سورج اپنی گرمیاں دے پیغام لے کے آوے, جڑے ویلے 12 بجے دے ٹائم تے سورج عین غار دے دروازے دے اوتے اپنا رخ کریا, اس ٹائم میں تو آوازاں دے کے آدم تارا شمسا اذا طلع تزاور ان کافہم, او سورج جلدی کر اپنا چہرہ ہٹا کے پیچھے مڑ ون, اپنا چہرہ ہٹا کے. اللہ کیوں جی میں تا ساری زمین نو گرمی دیونی ہے, پہاڑاں تے آواں تا گرمی دیونی ہے, خشکی تے آواں تا گرمی دیونی ہے, درختاں تے آواں تا گرمی دیونی ہے, نبیاں تے پہنچا تا گرمی دیونی, ولیاں تے پہنچا تا گرمی دیونی, جناں تے آواں تے گرمی دیونی, انساناں تے آواں گرمی دیونی, چرن تے آواں گرمی دیونی, پرن تے آواں. اللہ میری ڈیوٹی جو لائی ہے جو ہر چیز نو میں گرمی دیونی ہے, میری ڈیوٹی دے اندر داخل ہے. اللہ فرماتا ہے نا واتارا شمسا اذا طلعت تزاور عن کہفہم. اللہ فرماتا ہے اس پاسے منہ نہ کری, ایتھے میرے ستے ہوئے, ایتھے کون ستے ہوئے, میرے اپنے بندے تے ولی اللہ ستے ہوئے. کون ستے ہوئے, اے او ولین کے جنہاں دی ولایت وچ شک کرن والا نرا بے ایمان ہو سی. کیوں جو انہاں دی ولایت نو کیڑی کتاب نے بیان کیتا ہے, قرآن نے بیان کیتا ہے. ایک ولی ہے جنوں میں سمجھدا, جنوں بزرگ تو سمجھدا ہے. ایک ولی او ہے کہ جس نو کون ولی آکھدا ہے, اللہ ولی آکھدا ہے. تے جے دی ولایت دا اعلان اللہ کر دے او سچا ولی ہو سی, یا جنوں میں آکھاں او سچا ہو سی. ساڈے تواڈے ہاں تے ولیاں دا معیار ہی وکھرا ہے نا. ساڈے ہاں ولی پتہ کیڑا ہو سی, جڑا سروں بالکل کپڑے لا سٹے, بازار وچ ننگا پھرے آدن اے پہنچی ہوئی سرکار ہے, جس نو اپنی زندگی دا ہوش و حواس ہی نہ ہوے, اے کون ہے جی, اے سچی سرکار ہے, اے فلانی سرکار ہے. پر اللہ فرماتا ہے جنہاں نو میں ولی بناوندا انہاں دا کردار ہی کچھ ہور ہوندا ہے, انہاں دا چال ہی کچھ ہور ہوندا ہے, انہاں دی زندگی دا حال ہی کچھ ہور ہوندا ہے. آؤ سنو ولیاں دا اللہ خود تذکرہ کردا ہے. اللہ فرماندا ہے سورج نو پیچھے ہٹا دیتا, حفاظتاں ہو رہی نے. اچانک اللہ کریم فرماندا ہے جڑے ویلے 3 صدیاں گزر گئیں, 9 سال اتے ہو گئے, اللہ فرماندا ہے پھر اساں کیا کیتا ہے, وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. اللہ فرماندے نسا انہاں نو آپ جگایا ہے,
اساں کی کیتا ہے آپ انہاں نو جگا دیتا ہے. ہن 7 ولی نوجوان جڑے غار دے اندر ستے ہوئے 3 صدیاں تے 9 سال سہنے تو بعد انہاں نو اللہ نے اٹھا دیتا ہے. انہاں دے غار دے منہ دے اوتے ایک کتا بھی اوتے بٹھا دیتا ہے. ایک کتا بھی بیٹھا ہے. او غار دے اندر ستے ہوئے اللہ فرماندا ہے جڑا ولیاں دے نال کتا چلے ہے جڑی شکل دے اندر کتا غار دے منہ تے بیٹھے اللہ او شکل بھی قرآن وچ دسی. قلبہم باسط ذراعیہ بالوصید. اللہ فرماندے جڑے ویلے کتا ولیاں دے دربار دے اتے بیٹھا ہے اپنے ہاتھ تلے سٹ کے بیٹھا ہے. اپنے ہاتھ تلے زمین تے بچھا کے بیٹھا ہے. اس واسطے اللہ مسئلہ سمجھاونا چاہندا ہے جے کتا ولیاں دے دربار دے اتے ولیاں دے گھراں دے دروازے دے اتے اگر پیر اپنے اتاں کر کے بیٹھے تے ساری دنیا اے سمجھ سی جو کتا بھی ولیاں دا محتاج ہے تے انہاں کولوں پیا منگدا ہے. اللہ فرماندا ہے میں کتے دی حالت انج بنا دتی کہ انج اپنے چپ چاپ طریقے دے نال بیٹھ گئی ہے اپنے ہتھاں ہتھیلیاں نو زمین تے بچھا دتے سی. اللہ فرماندا ہے او مسلمان بندہ سمجھ مسئلہ سمجھ کہ ولیاں دے دربار تے اگر کتا بھی آندا ہے اپنے ہاتھ تلے کر کے آندا ہے اتاں اٹھاون دی اجازت. جے اج بندہ دربار تے ونجے پیر بزرگ دے مزار تے لگا ونجے ون کے ہاتھ کھلے کر کے آنکھے خواجہ کون سی کمی ہے تیری گلی میں خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا آقا نہ دے گا تو پھر کون دے گا. اے ولیاں دے دربار تے جا کے ولیاں دے نام بھی لیندا ہے ہاتھ بھی اوتے کھلے کریندا ہے انہاں دے سجدے بھی کردا ہے قبر دے آس پاس طواف بھی کردا ہے جویں بیت اللہ دا طواف ہوندا ہے انج حالتاں بناندا ہے. اللہ فرماندا ہے تو اس کتے نالوں بھی گر گیا ہے مشرک انسان جڑا ولیاں دے دربار تے بیٹھدا ہے او بھی اپنے ہاتھ تلے کر کے باندا ہے. تو اتنا کتے تو بھی پچھلے طبقے تے چلیا گیا ہے جے تو ولیاں دے دربار تے ونجے تے ہاتھ اتاں کر کے تے انہاں کولوں منگدا پھردا ہوندا ہے. اللہ فرماندا ہے او کتا بھی دربار دے اوتے بیٹھا ہے ولی ستے ہوئے میں پہرے داری دا نظام بنایا ہے. آخر کار اللہ فرماندا ہے کذالک باسناہم لیتسالوا بینہم میں انہاں نو اٹھا دیتا ہے. اٹھنے تو بعد فوراً انہاں نو بھوک نے ستایا. فوراً انہاں نو کیتا ستے کتنی ہیں موئے نہیں ہن جیندے موئے. ہن دیکھو نا ایک آدمی مر جاندا ہے ایک آدمی ہے جیندا پر ستا ہوا ہے. ستے 3 صدیاں تے 9 سال جڑے ویلے اللہ اٹھائے اس ٹائم انہاں نو بھوک لگی ہے جتنی دیر ستے رہن روٹی دی ضرورت پانی دی ضرورت. تیرے مردے تے ہر جمعرات نس کے آ رہے ہیں بھوک لگی ہے 3 دیگاں پکاؤ حلوے دیا. مولوی آدھا ہے جی تیرے مردے رات روحانی ساڈے گھر آئے او آکھدن کہ سانو تا بڑی بھوک پیاس ستا رہی ہے سانو کھانے دی لوڑ ہے تے ساڈے پچھلے ایڈے کنجوس ہیں کہ انہاں ہے تے دمڑی نہیں ساڈے نا تے خرچ کیتی بادشاہ اتنے بخیل ہو گئے سارا ترکہ تے مال ساڈا کھا گئے ساڈے نا تے کوئی شے تقسیم نہیں کیتی. اج تینو ملا اپنے پیٹ نو پالن دے بہانے آدا تیرے مردے بھوکے روندے پے تیرے مردے بھوکے روندے پین. اللہ فرماندا ہے اس ملہ دا منہ کالا کرو قرآن دی آیت پڑھو سورت کہف نو کھول کے دیکھو سورت کہف وچ ولیاں دا تذکرہ پڑھو. اللہ کریم فرماندا ہے او نا مرادا جڑے 7 ولی جنہاں نو میں سوایا ہے انہاں نو بھی نیند دی حالت وچ بھوک نہیں لگن دتی تے جڑے مر گئے او تیرے پیچھے نس کے آندن کہ سانو بھوک لگی. تے ملہ دا فراڈ ہے کہ نہیں؟ قرآن سچا ہے کہ نہیں؟ قرآن آدھا جیڑا سہ ونجے اساں بھی لوڑ کھانے دی تے جیڑا مر جاوے مرن والا تا اس تو بھی اگلے ٹاپ تے چلیا گیا نا سمن والا تا پھر بھی کسی ٹائم بھوک محسوس کر کے اٹھ بیندا ہے پر جیڑا مر جاوے اساں کھانے پینے دی تا سروں لوڑ ہی. جیڑے ویلے اٹھدے نے اٹھنے تو بعد
ایک انہاں وچوں بول دے قال قائل منہم قال قائل منہم کم لبستم او یار اٹھتا بیٹھے آؤ غار دے اندر اے دسو جو کتنی دیر تونی ستے رہ گئے ہو کتنی دیر تونی اس غار وچ ٹھہرے ہو جڑے ویلے انہاں وچوں ایک بندے نے سوال کیتا ہے باقی 6 جڑے بیٹھے انہاں ویکھیا ہے سورج دی حالت نو کہ جڑے ویلے ستے ہاں سے اس ٹائم دوپہر دا ٹائم ہی ہن جڑے ویلے اٹھے ہیں عصر دا ٹائم ہے اس ٹائم فوراً جواب دیں کہ آدھے 6 بندے 6 جڑے بول دے پینو اللہ دے سچے ولی جڑا 7واں پوچھدا پیا او بھی ہن پوچھن والے نو بھی پتہ کوئی نہیں تے جواب دیون والے نو بھی حضرت عزیر علیہ السلام بھی ستا ہے او موت دے عالم وچ تے ولی ستن نیند دی عالم وچ عزیر علیہ السلام نو مرن تو بعد پتہ نہیں لگا جو میں کتنی دیر ٹھہریا ہن 7 ولیاں دا حال ویکھو چونکہ کائنات دے اندر 2 ہی ہستیاں ہوندیاں نے لوگ جنہاں دی عبادت تے پوجا پاٹ کردے نے یا نبیاں دے سجدے ہوندے یا ولیاں دے سجدے ہوندے اللہ فرماندا میں ذکر قرآن وچ انہاں دوواں دا کیتا ہے بتاں دے ذکر دی ضرورت کوئی نہیں پتھراں دی ضرورت کوئی نہیں پتھر تاں ہوندے ہی بے جان ہیں بت تاں ہوندے ہی بے جان ہیں انہاں دا ذکر کرن دا فائدہ ہی کوئی نہیں آؤ انہاں دا ذکر سناواں جنہاں دے اندر جان ہے جنہاں دے اندر ولایت دا مرکز جڑے وجود وچ نبوت دا مرکز جڑے وجود دے اندر ہدایت دا مرکز اللہ فرماندا ہے انہاں دا حال ویکھو ایک دعا کولو پوچھ دین کم لبستم دسو یارو کتنی دیر ستے ہو اگوں جواب دے کہندے لبسنا یومن او بعض یوم یار ادھا دن بندا ہے یا پونا دن بندا ہے پوری دہاڑ بھی یہ کون جواب پہ دینے اللہ دے سچے ستے کتنی ہیں 3 صدیاں تے 9 سال ہوں سچ پہ بول دین کہ کوڑ پہ بول دین سچ پہ بول دین ستے 3 صدیاں تے 9 سال تے جواب ایک دن پہ بنتا ہے اس واسطے وہ سچے جو انہوں نے 3 صدیاں تے 9 سال گزرن دا پتہ اللہ فرماندا ہے نیند وچ پتہ نہیں تے موت وچ کیویں پتہ لگے موت تا اس تو اگلا سٹاپ ہے تو مردیاں دے بارے خیال کردا ہے آج جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا عقیدہ سن لے تو کسی مردے کے بارے میں خیال کرتا ہے مرنے والے کے بارے میں خیال کرتا ہے چاہے اللہ کے بزرگ ہوں اللہ کے نیک ولی ہوں اللہ کے نیک پیر ہوں اولیاء ہوں ابدال ہوں کتب ہوں ابدال ہوں اولا ہوں ازکا ہوں انقا ہوں انور ہوں جتنی کائنات میں اعلی ہستی ہوں تو اگر کسی مردے کے بارے میں خیال کرتا ہے کہ مرنے والے کو زندہ کے حال کا پتہ ہوتا ہے اس کے سلام کا پتہ ہوتا ہے اس کے آنے کا پتہ ہوتا ہے اسے وہ پہچانتا ہے سلام کا جواب دیتا ہے تو مردے کے بارے میں خیال کرتا ہے قرآن سے میں ثابت کر کے دیتا ہوں اللہ قرآن میں کہتا ہے آدمی زندہ موجود ہے اللہ کا سچا ولی موجود ہے اللہ کی رحمت کے نیچے سویا ہوا ہے اللہ اسے تھپکیاں دے کے سلا رہا ہے اللہ ان کی ولایت کی خود گواہی دے رہا ہے حتیٰ کہ ان کے نام کی پوری صورت نازل کر رہا ہے پھر بھی اللہ کریم فرماتے ہیں تو مردوں کے بارے میں خیال کرتا ہے توحید اور سنت کا دائی تو دنیا میں اعلان کر کہ مردہ تو دور کی بات ہے زندہ کو سونے کے بعد دنیا کے حال کا کوئی پتہ نہیں ہے سونے والے نیند کرنے والے کو بھی دنیا کے حال کا پتہ ولیاں نو پتہ نہیں عزیر علیہ السلام اللہ دا نبی ہے اساں بھی پتہ کوئی نہیں پھر آپ نے یہ عقیدہ کہاں سے نکالا ہے تو ہے تیرے عقیدے پر کہ جس عقیدے پر نہ قرآن کی گواہی موجود ہے
نہ محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی گواہی موجود ہے، پھر بھی تو نظریہ بنا کے لوگوں کو کہتا ہے کہ دیکھو جی دیکھو یہ گستاخ ہے نبیوں کے، یہ گستاخ ہے ولیوں کے، یہ ولیوں کو نہیں مانتے، یہ نبیوں کو نہیں مانتے، اور گستاخ کا الزام لگانے والا، بے ادبی کی تہمت لگانے والا، اگر تیرے اندر جرأت اور ہمت ہے تو قرآن کھول کے سامنے بیٹھ جا، میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ اللہ کے سچے ولی سونے کے بعد ان کو زندگی کے دنیا کے حال کا پتہ نہیں ہے، اللہ کا سچا پیغمبر عزیر علیہ السلام موت کے عالم میں ہے، مرنے کے بعد ان کو دنیا کی آواز کا پتہ نہیں ہے، دنیا کے حال کا پتہ نہیں ہے، دنیا کی صدی کا پتہ نہیں ہے، نہ ولیوں کو پتہ ہے نہ نبیوں کو پتہ ہے۔ ذرا زور نال جواب دیو، اگر ایک بندے جذبات کیتا تھوڑا جا قدر کر سٹو نا، تو ستا موئے بیٹھے ہو، جیندیاں دی گل پی ہوندی ہے کہ جیندے ولیاں نو پتہ نہیں، مویاں دی گل چھڈو، مویا تو بالکل اتنا مر مک گئے کہ جتنا مسئلہ مویا دے بارے بیان ہویا ساری دنیا نو پتہ چل گیا ہے کہ مردے نو دنیا دے حال دا پتہ نہیں ہوندا۔ اج اے دعویٰ کرو کہ جڑا جیندا ہوے ستا ہوے اس نو بھی دنیا دے حال دا پتہ نہیں ہوندا۔ تیرے عقیدے کی کمزوری اگر میں لوگوں کو بتاؤں، خدا کی قسم ساری دنیا افسوس کرے گی تیرے عقیدے پر۔ ان کے عقیدے کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اس دنیا والی قبر کے اندر، مدینے والی قبر کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کو ازواج مطہرات یعنی ان کی بیویاں قبر میں پیش کی جاتی ہیں اور نبی کریم ان سے ہم بستری کرتے ہیں۔ استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو محمد پاک کے بارے اتنی گستاخی کرے، الزام میرے اوپر لگائے، اتنی بے ادبی کرے، الزام میری جماعت پر لگائے۔ عقیدہ سن شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا، عقیدہ سن سید انیت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا۔ انیت اللہ شاہ بخاری کے مقابلے کے اندر میں تیری ساری دنیا کے مولوی اور پیروں کو اکٹھا کروں، شیخ القرآن کی ایک جوتی کے نوک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کے پیر جمع ہو جائیں، ساری دنیا کے فاضل جمع ہو جائے، میں انیت اللہ شاہ بخاری کے جوتے کی نوک کے برابر نہیں سمجھتا۔ تو میرے اکابرین کو اور میری جماعت کو الزام دیتا ہے کہ یہ یوں کہتے ہیں، یہ یوں کہتے ہیں۔ اگر تیرے اندر جرأت ہے، میں ادنا خادم ہوں شاہ توحید و سنہ کا، میں ادنا ایک شاگرد ہوں، طالب علم ہوں، میں ٹیکسلے اور پنڈی ڈویژن کے بڑے علامہ شیخ الحدیث بڑے مفتی کو دعوت دیتا ہوں کہ جس آدمی کا یہ نظریہ ہو اور میرے نظریے پر الزام لگاتا ہے وہ میرے سامنے آئے۔ اسی مسجد کے اندر میں جلسہ رکھتا ہوں اور قرآن کی دعوت دیتا ہوں کہ قرآن پاک سامنے میز پر رکھتے ہیں، محمد پاک کی شان قرآن سے 3 گھنٹے گھڑی کا ٹائم رکھ کے میں 3 گھنٹے محمد کا ادب قرآن سے بیان کروں گا۔ اگر تیرے اندر جرأت ہے تو بھی قرآن سے پیغمبر کا ادب بیان کر۔ اگر میرے مقابلے کے اندر تو 3 گھنٹے محمد کا ادب صرف قرآن کی روشنی میں بیان کرے گا تو میں تیرا غلام، تو میرا آقا۔ تو کون ہے؟ ملا تعویذ فروش، تعویذوں کی کمائی پر پلنے والا ملا، لوگوں کی قسمت پر کوزے پھیر کے روٹی کھانے والا ملا، محلے سے روٹیاں طلب کر کے کھانے والا ملا آج لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ گستاخ ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا محلہ الگ ہو، قبرستان الگ ہو، عیدگاہ الگ ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ ان جیسے مشرکوں کے ساتھ ہماری قبر نہ ہو تو اللہ کا فضل ہے، ہماری قبر ایسی جگہ ہو جہاں اللہ کی رحمت برستی ہو۔ کیا سمجھا ہے آپ لوگوں نے کہ اس جماعت کا کوئی وارث نہیں ہے؟ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے پاس قرآن کے 30 پارے موجود ہیں۔ آج تک آپ جتنے آدمی آتے ہیں، 1000 آتے ہیں یا 10,000 آتے ہیں، آپ نے میری تقریریں سنی ہیں اور ہر جمعے کی کیسٹ میری تقریر کی موجود ہے۔ میں کہتا ہوں میری تمام تقاریر کی کیسٹوں کو جمع کیا جائے اور میرے بیانات کو جمع کیا جائے۔ میرے بیان سے اگر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کا ایک جملہ بھی ثابت کر دے تو میرے اوپر کا واجب ہو جائے گا۔ پیغمبر کا گستاخ دنیا میں رہنے کے قابل وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ آپ کیسے عاشق رسول ہیں کہ اتنے بے ادب گستاخ دنیا میں دن دناتے پھر رہے ہوں اور اپنی مسجد اور حجرے کے اندر گٹر گوں تسبیح لا الہ اللہ اللہ کرتے ہو؟ یہ کیسی توحید ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب
اور احترام کا جہاں بات آتی ہے میں قرآن مقدس کے ایک ایک پارے سے محمد کا ادب بیان کر سکتا ہوں. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. 7 ولی اٹھن تے 6واں 7واں انہاں کولو پوچھدا ہے کتنی دیر سوتے ہو؟ او جواب دے کے آدن یار اساں تاں ایک دن سوتے ہیں یا پونا دن سوتے ہیں، پوری دہاڑ بھی نہیں بندی. جڑے ویلے اس جواب دیتا ہے اگوں 6ویں بندے نے آکھیا 6 بول کے آدن یار ادھی پونی دہاڑ بندی ہے، اتنا تا نہیں بندا. انہاں آکھیا یار اس چکر وچ نہ پو جو کتنے دن سوتے ہیں، کتنا راتاں سوتے ہیں، کتنا دیر سوتے ہیں. اج کرو فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ. اے قریبی شہر تے وسطی دے اندر ایک بندہ بھیجو، ایک بندہ بھیجو، اے سکہ تے روپیہ بھی انہوں دے دیو، ونجے تے اتھوں کھانا لے کے آوے. کہ لے کے آوے؟ بھوک ستاندی پئی ہے، تساں مناظرے پہ کر دیو، روٹی دی ضرورت ہے، تساں پوچھ دے جو کتنی دے. اے بعد وچ گلاں کرساں، حقیقی گل تے ہے ربکم عالم بما لبستم. اس مناظرے دی ضرورت نہیں، جو ساڈی مدت سمجھ والی زیادہ کون جاندا ہے؟ حقیقی مدت اللہ جاندا ہے. اساں تا اندازے لاساں، اساں تا تکیے لاساں کہ انج سوتے ہیں تے انج سوتے ہیں، تھوڑی دیر سوتے ہیں زیادہ دیر، پر حقیقت اللہ جاندا ہے. اس وقت مسئلہ اللہ تے چھوڑ دیو. تساں کے کرو پیسے دیو تے جلدی جلدی ون کے تے کھانا بازار وچوں لے آویں. جڑے ویلے پیسے دیون لگے او دے ہاتھ تے سکہ رکھیا ہے 3 صدیوں پہلے دا سکہ. انہاں نوں پتہ کوئی نہیں جو بازار وچ حال تاں بدلے پے. سکہ تلی دے اتے رکھ کے آدن فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. جڑے ویلے بازار چوں ونجے غیر دے ناں دی نظر نیاز نہ لے آویں. کھانا جڑا لے کے آویں، جڑے دکاندار کولو لے کے آویں، کوئی اچھا تے ستھرا بندہ ہووے، پاک بات دیانتدار بندہ ہووے. جڑا مزاراں دے بکرے پکڑ کے تے ہوٹل بنائی بیٹھا ہووے او دے کولو نہ لویں. جڑا بندہ اپنی حلال کمائی دے نال صاف ستھرا کھانا رکھ کے بیٹھا ہووے اس کولو پاک طیب کھانا لے کے آ. تے جڑے ویلے ونجے نا، کیونکہ اساں بادشاہ کولو نسے ہوئے تے لوگاں کولو بھی نسے ہوئے ہیں، تے اس واسطے بازار وچ ونجے تے متا تینوں پہچان لویں. تو اج کری یا تلطف ولا یشعرن بکم احدا. ایک تا معروف رستے تو بھی نہ ونجی، نال کنارے کنارے تے بننے بننے تے ونجی، تاکہ ہر بندہ تینوں ویکھے بھی نہ، منہ بھی لپیٹ کے ونجی، کوئی پہچانے بھی نہ پیر دے کھرے تو پہچانے، نہ تینوں شکل تو پہچانے. انج طریقے دے نال رستے رستے دے اوتے جاندا جاویں. جڑے ویلے ونجے بازار دے اندر کھانا جلدی لے کے مڑ آویں. تے جڑے ویلے کھانا لگے اگر خدا نہ خواستہ تو پکڑیا ونجے تے ساڈا نہ دسی، پکڑیا ونجے تے آپ ہی مار کھا لویں، ساڈا پتہ نہ دیویں جو اوہی ستے نو تے. او سکا ٹھیک نس پیا سکہ لے کے. جڑے ویلے ہوٹل تے گیا دا بابا صوفی ہوٹل والا سانو روٹی تے کھانا چاہیدا ہے. او کیسا جلدی کرو، اے برتن بھر کے دے جو، روٹی بھی دے دیتی، کھانا دانا بھی دے دیتا. آدھا پیسے دے. اس آرام نال پیسے کٹ کے اگے رکھن تے دکاندار دی اکھاں کھل گئیاں. پیسے نو ویکھے تے ادو شکل ویکھے، آخے کوئی جھوٹا تا معلوم نہیں ہوندا تے اے سکہ کوئی کوڑا پیا دیندا ہے. یہ تو 3 صدیاں پہلے سکہ چلدا ہے، اج تائیں چلدا کوئی نہیں. اس آخا ہے کملا خدا نہ بندہ ایک ہی کیتا ہی، آخے پیسے دیتے نا، آخے یہ تو 300 سال پہلے دا سکہ ہے. آخے سب کل اس وسطی چ گئے تو 309 سال صوفیہ پاگل ہو گئے، بے وقوف ہے، میرے بے وقوف بنا دے. کل اساں اس وسطی چ گئے ہیں. آخے کتوں؟ آخے اس محلے چ گئے ہیں، اس گلی چ گئے ہیں، اس بازار چ کل اتوں گئے ہیں تے اج واپس کھانا لے تو اساں لٹ دے. صوفیہ
اتوں صوفی تے وچوں لا یوفی کوفی بن گئے. اس آکھیا پاگل بے وقوف آ تو ماں لٹنے واسطے آ گئے. اس دویاں دکانداراں نو بلا لیا کہ آؤ آؤ یار ویکھو گل بڑی عجیب بن گئی ہے. انہاں سکہ ویکھیا, انہاں آکھیا یار گل انجے کہ اساں کوئی پرانا خزانہ مل گیا کسے قبر وچوں کھود کے لے کے آیا ہے تاں یہ پرانا سکہ لے کے آیا ہے. کسے آکھے نہیں نہیں یار اے کسے ملک دا جاسوس وڑ گیا ساڈے ملک وچ. انہاں اس نو پکڑ لیا. پکڑنے تو بعد دن تیرے ابے دا کے نام ہے؟ آکھے فلانا نام ہے. انہاں آکھے اس شہر وچ اس نام دا بندہ ہی کوئی نہیں. انہاں آکھے تو کیڑے محلے چ رہندا ہے؟ آکھے او فلانے محلے چ. انہاں آکھے اس پورے شہر دے اندر محلہ ہی کوئی نہیں. آکھے گلی دا نمبر کیڑا ہے؟ آکھے فلانا. انہاں آکھے اس پورے محلے وچ اس نام دی گلی ہی کوئی نہیں. انہاں آکھے معلوم ہوندا ہے جو اے خطرناک بندہ ہے, جلدی کرو اساں پکڑو تے بادشاہ دے پیش کرو. انہاں جڑے ویلے پکڑیا نا او سمجھا بھی ہن میری جان چھٹ دی. تے انہاں آکھے کتھے لے جانا ہے؟ بادشاہ کولوں. تے بادشاہ کولوں تا او سوچنے دی مہلت لے کے نسے ہن. انہاں آکھے بادشاہ جڑے ویلے ویکھ سی تا او نوجوان جڑے میرے کول مہلت لے گئے تے اے اج پکڑے گئے تے اج انہاں دی جان چھٹنی کوئی نہیں. او سکھے او لوگو میں کلا نہیں, میں کلا, میرے نال 6 اور بھی ہیں. آکھے کتھے؟ آکھے او فلانی غار دے اندر چھپے ہوئے. انہاں آکھے اچھا اے تا 7 دہشت گرد پکڑے گئے پورے ملک دے اندر. جلدی کرو انہاں نو بھی نال لے کے پکڑو, اساں بھی نال پکڑو تے بادشاہ دے سامنے کر دیو. اللہ فرماندا ہے او انہاں نو پکڑن تے مارن دے چکر دے اندر ہن. میری تدبیر ہے کہ انہاں دا والی بیکا کوئی نہیں کر سکدا. 309 سال تک سوائے انہاں دے اندر کوئی تبدیلی نہیں آن دیتی, بھوک نہیں لگن دیتی, پیاس نہیں لگن دیتی, حفاظت ہی کردا رہ گیا, سورج تو بچاندا رہ گیا, گرمی تو بچاندا رہ گیا. اللہ کریم فرماندا ہے جس بندے نو میں رکھاں اساں کون چکھے. اللہ فرماندا ہے چونکہ سلامتی میرے ہاتھ وچ ہے, انہاں 7 نوجواناں نو اپنی حفاظت وچ رکھا ہے. صدیاں تبدیل ہو گئے, بادشاہ تبدیل ہو گئے, مخلوق تبدیل ہو گئی ہے, حالات تے شہر تبدیل ہو گئے, پر اللہ فرماندا ہے انہاں دے اندر کوئی تبدیلی میں آن نہیں دیتی. معلوم ہوندا ہے کہ مسلمان آدمی دا نظریہ ہی یہ ہوندا ہے کہ مسلمان آدمی یہ گل سوچ کے تصور کر کے آدا ہے لوگو میرا عقیدہ تے نظریہ یہ ہے کہ سلامتی دینے والا کون اور ہمیشہ رہنے والا کون؟ ہمیشہ ذات اللہ دی رہندی ہے. باقی کوئی نبی ولی دنیا تے ہمیشہ نہیں رہندا. جڑا ہمیشہ نہیں رہندا اگر کسے نو قبر دے اندر زندہ منیا جاوے تو مننا پیسی کہ اللہ بھی ہمیشہ زندہ تے قبر وچ رہن والا بھی ہمیشہ زندہ. حالانکہ ہمیشہ زندہ کون ہے؟ ہمیشہ معبود کون ہے؟ انشاءاللہ زندگی باقی تے ملاقات باقی. وما علینا الا البلاغ.